السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ تعالی کی داستان ترک مرزائیت، یعنی مولانا لال حسین اختر نے مرزائیت سے کیسے توبہ کی، آئے ہم سنیں یہ داستان۔ دوستو، لاہور سینٹرل جیل میں تحریک کے مرکزی قائدین میں قادیانی فتنے کا صحیح علمی اور سیاسی محاسبہ کرنے والی اور مرزائیوں کے لٹریچر کی بابت پوری معلومات رکھنے والی دو شخصیات بر صغیر پاک و ہند میں زبردست شہرت رکھتی تھی۔ ان میں ایک مولانا لال حسین اختر اور دوسری مولانا محمد حیات فاتح قادیان۔ مولانا لال حسین اختر دھرم کوٹ رنداوا ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہی اپنے علاقے میں حاصل کی، پھر اورینٹل کالج لاہور میں زیر تعلیم رہے۔ انہی دنوں میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی کی تجویز پر انگریزی حکومت سے تمام معاملات میں بائیکاٹ یعنی ترک موالات تحریک کا آغاز ہو گیا تھا۔ علماء کرام کے فتوے کے مطابق مولانا لال حسین اختر نے بھی بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے کالج کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے وطن دھرم کوٹ رنداوا کو چلے آئے۔ بعد کے حالات کی بابت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی نے بتایا کہ مجھے علمی کم میگی کا تو بہت احساس تھا، لیکن ایک خواہش ایسی تھی جو دل میں چٹکیاں لے رہی تھی، ایک آرزو ایسی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی، وہ یہ کہ میں ان کافروں کے مقابلے میں اسلام کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں۔ میرے رشتہ داروں اور دوستوں نے لاکھ سمجھایا کہ انگریزی حکومت کے خلاف کسی تحریک میں حصہ لینے کی پاداش میں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، سخت پریشانی کے حالات جنم لے سکتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ جو ہو سو ہو۔ میں نے خلافت کمیٹی میں اپنا نام درج کروا دیا۔ چنانچہ 8-9 ماہ ضلع گورداسپور کی خلافت کمیٹی میں رضاکارانہ خدمات سر انجام دیتا رہا۔ سارے ضلع کا سرگرمی کے ساتھ دورہ کیا اور تحریک خلافت کے اغراض و مقاصد ایسے مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچائے کہ لوگ بھی جوک در جوک خلافت موومنٹ میں حصہ لینے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ضلعی حکام کی آتش انتقام بھڑک اٹھی اور حکومت کے خلاف لوگوں میں منافرت پھیلانے کے الزام میں میری 3 تقریروں کو بنیاد بنا کر میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ چند سرسری پیشیوں کے بعد عدالت نے مجھے 1 سال کی سزا سنا دی۔ چنانچہ مجھے گرفتار کر کے پس سے دیوار زندہ کر دیا، یعنی کہ زندان میں ڈال دیا گیا۔ 1 سال اور 20 دن جن صعوبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ گزارے وہ ناقابل بیان ہے۔ گورداسپور کے جیل خانے سے جب رہا ہوا تو اخبارات میں یہ خبریں بڑے زور و شور اور بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوتی تھی کہ ایک ہندو پنڈت سوامی شردانند اور آریہ سماج پارٹی نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی زبردست تحریک شروع کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حساس مسلمان کے لیے یہ ایک ناقابل برداشت صورتحال تھی۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آریہ سماج کے لیڈروں کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں میں میری لاہوری مرزائیوں کے چند مبلغوں سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اس عنوان پر اپنی تبلیغ اسلام کی خدمات نہایت مبالغے کے ساتھ پیش کی تو ان کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا۔
ان لاہوری مرزائی مبلغوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور آریوں اور عیسائیوں کے ہم سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرزا غلام احمد تو صرف مہدی تھے، کوئی نئے نبی نہیں تھے۔ ان مبلغوں نے مرزا قادیانی کی ابتدائی دور کی تحریریں دکھلا کر مجھے یقین دلایا کہ مرزا نے تو نئے مدعی نبوت کو دجال، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج لکھا ہے۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی نے بتایا کہ ان دنوں مجھے قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کے بہم، نظریاتی یا ذاتی نوعیت کے اختلافات کا کوئی علم نہ تھا، اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ لاہوری مرزائی بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی چکنی چوپڑی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور ان کے دام تزویر میں پھنس گیا۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد انجمن احمدیہ اشاعت اسلام لاہور کے کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے تعلیم و تربیت کے ساتھ مجھے اپنے لٹریچر میں مکمل دسترس عطا کر دی تھی۔ اس دوران میں نے یہ کہ ان کے نہ صرف مبلغ اور مناظر کے فرائض سر انجام دیے، بلکہ سیکٹری احمدیہ ایسوسی ایشن اور ایڈیٹر اخبار پیغام صلح اور محصل وغیرہ جیسے ان کے مرکزی عہدوں پر فائز رہا تھا۔ اس سلسلے میں 8 سال تک نہایت مستعدی اور جان فشانی کے ساتھ مرزائی مبلغ کی حیثیت سے سرگرم عمل رہا ہوں۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے پھر فرمایا کہ 1931 میں مجھے چند ایسے خواب دکھائی دیے جن میں مرزا غلام احمد قادیانی کی گھنونی شکل نظر آئی اور انہیں بری شکل و صورت میں دکھایا گیا تھا۔ مجھے علاوہ ازیں جب میں لاہوری مرزائیوں کا مبلغ تھا تو ان کی کتابوں کے مطالعے کے دوران بہت سی باتیں ایسی تھی جو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف تھی۔ یہ میرے دل میں کانٹے کی مانند چبھتی تھی، لیکن میں تو عقیدت و احترام کے جذبے میں غرق تھا اور محبت کے غلو کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں اہل سنت کے مسلمہ نظریات سے ہٹ کر لاہوری مرزائیوں کے عقائد و نظریات اختیار کر چکا ہوں تو لاہوری مرزائیوں کے عقائد و نظریات بھی صداقت کی کسوٹی پر پرکھنے چاہیے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر مرزا قادیانی کی محبت اور تعلق توڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے سچی اور اطمینان قلب والی زندگی حاصل کرنے کا عزم کر لیا اور خالی ذہن ہو کر مرزا کی چیدہ چیدہ کتابوں کا مطالعہ گہری نظر سے کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ کتابیں بغور پڑھی، لیکن جتنا زیادہ گہرائی میں جا کر ایک محقق کی حیثیت سے مطالعہ کیا، مجھے اتنا ہی گہرا صدمہ پہنچا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ مجھ پر تو مرزا قادیانی کی صداقت مشتبہ ہوگی، حتیٰ کہ مجھے یقین کامل ہو گیا پھر کہ مرزا اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے نہ صرف جھوٹا بلکہ تلبیس ابلیس کے درجے پر فائز تھا۔ اب میرے لیے مشکل یہ تھی کہ ایک طرف لاہوری مرزائیوں کے مبلغ کے عہدے پر فائز معقول تنخواہ لیتا تھا، اگر یہ عہدہ چھوڑ دیتا ہوں تو پھر میرا معاشی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ انجمن احمدیہ لاہور کے بڑے بڑے عہدے داروں اور جماعت کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ میرے تعلقات تھے، وہ میری بڑی عزت اور قدر و منزلت کرتے تھے۔ میں نے ان سب باطل نظریات اور باطل پرستوں کو چھوڑ کر 1 جنوری 1932 میں انجمن احمدیہ لاہور کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، جو 24 جنوری 1932 کو منظور کر لیا گیا۔
بحیثیت مبلغ تقرری۔ میں نے لاہوری مرزائیوں کے دام تزویر سے نکل کر صحیح معلومات کی خاطر مختلف علماء کرام اور دینی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ مرزائیوں کے خلاف منظم کارکردگی صرف مجلس احرار اسلام کی ہے، اور ہر محاذ پر ان منکرین عقیدہ ختم نبوت مرزائیوں کا سد باب کرنے اور ان کی جاریت کو روکنے اور خلاف اسلام سازشوں کو بے نقام کرنے کے لیے مجلس احرار اسلام کے رہنما ہی صحیح طور سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ میں مجلس احرار اسلام میں شامل ہو کر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی اور ان کے گرامی قدر رفقا کی معیت میں ترویج اور اشاعت و اسلام اور احقان حق اور ابطال باطل کے لیے واقف ہو گیا، یعنی میں وقف ہو گیا۔ 7 مئی 1932 بعد از نماز عشاء باغ بیرون موچی دروازہ لاہور میں مجلس احرار اسلام نے میرے اعزاز میں ایک بڑا جلسہ عام منعقد کیا، اور جلسے کے اشتہار میں یہ عبارت درج کروائی گئی تھی: مولانا لال حسین اختر ترک مرزائیت کا اعلان کریں گے۔ چنانچہ جلسہ ہوا، 30,000 لوگ جمع تھے۔ میں نے ترک مرزائیت کے موضوع پر 3 گھنٹے تقریر کی۔ جلسہ میں مرزائیوں کے مناظر و مبلغ بھی موجود تھے۔ کس کو بھی میری تقریر میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کی کوئی جرت نہ ہو سکی۔ مولانا لال حسین اختر نے جن دنوں مرزائیت کے دام تزویر سے نجات پائی تھی اور وہ تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان دنوں میں مجلس احرار اسلام کی شروع کردہ تحریک آزادی کشمیر خوب زوروں پر تھی، جس میں حصہ لینے کی پاداش میں مجلس احرار اسلام کے اکثر رہنما جیل خانوں میں قید تھے، جن میں سے چودھری افضل حق، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا سید محمد داود غزنوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا عبدالغفار غزنوی، مولانا مظہر علی اظہر، شیخ حسام الدین اور دیگر حضرات کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ بھی برمحل ہے کہ علامہ محمد اقبال سمیت اہم مسلمان رہنماؤں نے مرزا بشیر الدین محمود کو مسلمانوں کے مفاد میں مخلص خیال کر کے کشمیر کے کمیٹی کا صدر مقرر کر دیا تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب قادیانیوں کی غدارانہ سرگرمیوں کی بابت انہیں مکمل ثبوت مل گیا تو احرار اور مسلمانوں کی شدید مخالفت کی بنا پر مرزا محمود کو کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دینا پڑا۔ بعد ازاں احرار رہنماؤں اور حکومت کشمیر کے ساتھ مذاکرات اور خط و کتابت ہوئی، جسے مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی نے مرتب کیا تھا، اور راقم الحروف نے اسے 1963 میں جب شیخ عبداللہ کشمیری لیڈر پاکستان میں آیا تھا تو روزنامہ امروز لاہور کے کشمیر نمبر میں وہ شائع کر دی تھی۔ اس تحریک کے رہنماؤں کو جب حکومت نے اپنی مسلط کے تحت رہا کر دیا تھا تو مجلس احرار کے رہنماؤں نے سیاسی محاذ کے ساتھ ساتھ تبلیغی محاذ پر بھی سرگرم عمل ہونے کا فیصلہ کیا، اور 1934 میں شعبہ تبلیغ کے پہلے صدر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ناظم اعلیٰ مولانا سید محمد داود غزنوی مقرر ہوئے، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً بہت ساری شخصیات نے ان شعبوں کی سرپرستی اور معاونت کی، جس کے نتیجے میں برے صغیر پاک و ہند کا گوشہ گوشہ مرزائیوں کی گمراہ کن تبلیغ اور ان کی خلاف اسلام سازشوں سے باخبر ہو گیا تھا۔ صورتحال کی سنگینی سے گھبرا کر مرزائیوں نے اندرون ملک کی بجائے بیرونی ممالک خصوصاً افریقہ
اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں آپ نے گمراہ کن سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ قادیانی مبلغ وہاں کے سادہ لوح مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے بیزار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کے پرفریب جال میں پھنسا کر انہیں مرتد بنانے کی سعی مذموم کر سکیں۔ مرزائیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کا وہاں پر آباد مسلمانوں خصوصاً لاہوری باشندوں نے سخت نوٹس لیتے ہوئے لاہور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ کر کے صورتحال پر قابو پانے کی خاطر انہیں متوجہ کیا۔ چنانچہ لاہور میں آباد حمیت اسلامی سے سرشار مسلمانوں نے علماء کرام خصوصاً مجلس احرار اسلام سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں ان سے تعاون طلب کیا تو مجلس احرار کی شعبہ تبلیغ کی طرف سے مبلغ اسلام مولانا لال حسین اختر کو افریقہ میں مبلغ مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا، جس کے مطابق مولانا لال حسین اختر 1934 کو افریقی شہر نیروبی کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کے ساتھ قادیانیوں کی اسلام دشمنی سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ نیز انہیں بتایا گیا کہ فتنہ قادیانیہ در حقیقت انگریزی حکومت کا پیدا کرتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو اسلامی فریضہ جہاد سے متنفر کر کے انہیں انگریزی حکومت کا مطیع اور فرما بردار بنانا ہے۔ مولانا لال حسین اختر نیروبی، ممباساوا وغیرہ پہنچے تو شمع رسالت کے پروانوں نے آپ کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا، جسے دیکھ کر وہاں براجمان مرزائی مبلغ سخت مایوس اور پریشان ہوئے۔ مولانا لال حسین اختر افریقہ میں 1 سال فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے بعد 1935 میں واپس آئے تو انہوں نے مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی، جس میں انہوں نے انجمن حیات اسلام نیروبی کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت اور اسلام کے صحیح عقائد کی تبلیغ کے سلسلے میں ان کے لائق صد تحسین، حمایت اور معاونت کا تذکرہ کیا تھا۔ نیز مولانا اختر نے بتایا کہ وہاں کے باشندوں میں تبلیغ اسلام کی سخت ضرورت ہے اور تبلیغ اسلام کے لیے وہاں کے مختلف قبائل کے سرداروں اور مسلم حکام سے ملاقات اس سلسلے میں نہایت بہتر ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے قبیلے کے سرداروں ہی کے زیر اثر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس طرح دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہوں اور قبائل کے سرداروں اور شیخ یعنی شیوخ کے نام اپنے دعوتی خطوط ارسال کر کے امت مسلمہ کو دعوت اسلام اور تبلیغ کا طریق کار سکھلا دیا تھا، اسی اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں یہ ترتیب بھی استوار کرنی چاہیے۔ چنانچہ افریقہ میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اختیار کر کے انجمن حیات اسلام کے اشتراک سے اپنی معمولی کوششیں بروئے کار لائی ہیں، جن کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ برنو مرزائیوں نے مولانا لال حسین اختر کو گرفتار کرانے کے بعد انہیں افریقیوں کے ہاتھوں قتل کروانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بعد ازاں مولانا اختر کے ساتھ مناظروں میں مرزائیوں کے مبلغ بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئے تھے۔ راقم الحروف جن دنوں روزنامہ آزاد لاہور کی ادارت پر مامور تھا تو ایک روز جناب ضیاء الدین گنائی تشریف لائے، جو گوال منڈی لاہور کے باشندہ اور نیروبی میں شعبہ تجارت سے منسلک تھے۔ اتفاقاً اس وقت ہفت روز چٹان کے مدیر معاون اقبال فیروز صاحب بھی میرے پاس موجود تھے۔ ضیاء الدین گنائی صاحب نے اپنے تعارفی کلمات میں بتایا کہ وہ نیروبی میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں اور مبلغ ختم نبوت مولانا لال حسین اختر ہمارے ہاں قیام پذیر ہوئے تھے۔ انہوں نے نیروبی سے ایک رسالہ شائع کرنے کا بھی حوالہ دیا، جس میں مولانا لال حسین اختر کی سرگرمیاں اشاعت پذیر ہوتی تھی۔
اس رسالے کی کاپی بھی انہوں نے مجھے عطا کی تھی۔ بعد ازاں جناب ضیاء الدین گنائی صاحب جب بھی پاکستان میں تشریف لائے تو ملاقات سے ضرور نوازتے تھے۔ برنو مولانا لال حسین اختر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں سے خوب نوازا تھا۔ قادیانی فتنے کے سد باب کے سلسلے میں جتنی معلومات مولانا اختر صاحب کو حاصل تھی کسی دوسرے کو نہیں تھی۔ ان کے بعد مولانا محمد حیات فاتح قادیان کی ذات گرامی تھی۔ مولانا لال حسین اختر مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے۔ وفات کے بعد ان کی تدفین خانپور کے قریب خانقاہ دین پور کے قبرستان میں ہوئی تھی۔ مولانا محمد حیات رحمت اللہ تعالی فاتح قادیان۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی اور کرم کا معاملہ فرمائے اسے دین اسلام کی سمجھ اور گونگائی صلاحیتوں سے خوب نوازتا ہے۔ تفقہ فی الدین کی اعلیٰ صلاحیتوں سے متصف شخصیت مولانا محمد حیات کی تھی۔ وہ بھی تاریخ ختم نبوت کے مرکزی قائدین میں اپنا بلند مقام رکھتے تھے۔ دوران تحریک انہیں بھی گرفتار کر کے لاہور سینٹرل جیل کے دیوانی احاطے میں نظر بند کیا گیا تھا۔ آپ نے بڑے حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ یہ سادہ مزاج، مرجع امرن اور خوش باش شخصیت کے مالک تھے۔ قادیانیت سے روشناس کرانا ان کا روز مرہ کا معمول تھا اور ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ مطالعہ کتب ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ ہر وقت کتب بینی میں مشغول اور منہمک رہتے تھے۔ یہ بلا شبہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے منفرادانہ خصوصیات کے حامل تھے۔ برِ صغیر میں جن حضرات کو قادیانیت کی بابت مکمل دسترس اور عبور حاصل تھا ان میں مولانا لال حسین اختر اور مولانا محمد حیات ممتاز تھے، اور جہاں کہیں فتنہ قادیانیت سر اٹھاتا اس کی سرکوبی کو فوراً وہاں پہنچ کر اس کا سد باب کرتے اور اس کے سر کو کچل دیتے تھے۔ مولانا محمد حیات علم و عمل اور زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ جیل خانے میں انہیں مایوسی اور بدمزاجی کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا گیا۔ یہ روزانہ اپنے مطالعے کے ثمرات سے ہمیں بھی مستفید کرتے رہتے تھے۔ دوستو، ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے یہ چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ الحمدللہ علماء دیوبند کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی انہیں نظر بند کیا گیا ہے یا قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا گیا ہے تو انہوں نے اپنی تحریک کو ختم نہیں کیا، بلکہ جو لوگ قید ہوتے تھے ان پر محنت کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ جیل کی کوٹری میں بھی انہوں نے اپنی وہ تمام سرگرمیاں مکمل کی ہیں جو جیل کے باہر کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ مولانا محمد حیات صاحب بھی وہی کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آئیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک روز مولانا محمد حیات حسب معمول قادیانیت کے موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے کہ سپرنٹنڈنٹ جیل مہر محمد حیات باغرض معائنہ ہمارے وارڈ میں آ گئے۔ دعا و سلام کے بعد انہوں نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بلا تکلف فرمائیے۔ بزرگ حضرات نے تو اس پیشکش پر کوئی توجہ نہ دی، البتہ مولانا محمد حیات نے برجستہ فرمایا، میرے صاحب ایک خدمت آپ ضرور انجام دیں کہ گزشتہ دنوں آپ نے اچھی باسمتی کے چاول قیدیوں میں تقسیم کرائے ہیں۔ اتنے اچھے چاول نہ تو بآسانی دوبارہ پک سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ اس جیل خانے میں ہم کتنے سال قید رہیں گے، اس لیے فی الحال آپ ایک ٹرک چاول منگوا لیں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ مولانا کا یہ پر اعتماد جملہ سن کر محفل زعفران زار بن گئی اور مہر محمد حیات سپرنٹنڈنٹ جیل بھی پکار اٹھے کہ مولانا ایسے مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادر قیدی قبل ازیں نہیں آئے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر تو حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑے گی، کیونکہ ارباب حکومت کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو معافی نامہ لکھ کر جانے والے نہیں ہیں بلکہ کئی سال قید خانے میں گزارنے کے عزائم رکھتے ہیں
تو ضرور انہیں رہا کر کے اپنا خرچ بچائے گی، یعنی آپ لوگوں کو رہا کر کے اپنا خرچ بچائے گی۔ ورنہ مولانا محمد حیات اللہ نے ازرائے مذاق ہی اہل حق علماء کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ مولانا محمد حیات کی شخصیت کا دینی حلقے خصوصاً علماء کرام میں بے حد احترام و اعزاز تھا۔ مولانا محمد حیات ضلع سیالکوٹ کی تحصیل نارووال کے قریب ایک قصبہ لنگا بھٹیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے نامور عالم دین مولانا محمد شفیع فاضل دیوبندی سے حاصل کی۔ بعد ازاں درس نظامی سے فراغت کے بعد علامہ محمد انور کشمیری کے شاگرد مولانا محمد چراغ جامعہ عربیہ گجرانوالہ سے تردید مرزیت کے سلسلے میں اہم معلومات سے آشنا ہونے کے بعد مجلس احرار اسلام میں شمولیت اختیار کی اور شعبہ تبلیغ کے مرکزی مبلغ کی حیثیت سے انہیں ختم نبوت ٹرسٹ قادیان کا انچارج مقرر کر دیا گیا۔ لاہور سینٹرل جیل میں مولانا محمد حیات اکثر اپنی روادات حیات سناتے رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں قادیان میں ختم نبوت کا مبلغ مقرر ہوا تو وہاں کے مسلم باشندوں کے ساتھ قادیانی نہایت ذلت امیز اور بے رحمانہ سلوک کیا کرتے تھے۔ قادیان شہر کے دکاندار سب قادیانی تھے اور مرزا محمود امیر جماعت احمدیہ قادیانیہ کی تحریری اجازت کے بغیر کوئی شخص نہ کاروبار کر سکتا تھا اور نہ ہی خاص محلوں میں عام مسلمانوں کی طرح آ جا سکتا تھا۔ ان دنوں چناب نگر سابقہ ربوہ کے مقام پر کوئی بھی مسلمان نہ رہائش اختیار کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ صرف قادیانیوں کی آبادیوں سے بحر کے علاقے میں مسلمانوں کی رہائش اور اپنی عبادت گاہ یعنی مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ملی تھی۔ ایسی صورتحال قادیان میں بھی تھی کہ ہر مرزائی بھی اپنے لیڈر مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ تجارت کیا کرتا تھا اور ہر سال اس معاہدے کی تجدید لازم تھی۔ اگر کوئی بھی قادیانی مرزائی اپنے پیشوا کی حکم عدولی کرتا یا شرائط معاہدہ پوری نہ کرتا تو اسے جبراً قادیان سے نکال بحر کیا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ انگریزی حکومت کے خاص تعاون کے ساتھ انجام پاتا تھا۔ اس سلسلے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ قادیان کا جو بھی مسلمان وہاں کے مرزائیوں کی مخالفت کرتا یا اپنے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کر کے قادیانی جھوٹے نبی کو ماننے سے انکار کیا کرتا، اسے قادیانی دکاندار کوئی سودا نہیں دیتے تھے، جس سے مجبوراً مسلمانوں کو قادیان سے ملحقہ آبادیوں یا تبالہ سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنا پڑتی تھی۔ تو دوستو یہ تھی دو شخصیت مولانا لال حسین اختر اور مولانا حیات، جن کے زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔